بسم اللہ الرحمن الرحیم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ فإن کن نساء، اور اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہیں، اور اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں وارث ہیں گو وہ دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2 ثلث ہے ترکے کا۔ میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے، میت کے اس ترکے کا ان کے لیے 2 ثلث ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو فلح النصف، تو اس ایک لڑکی کے لیے اس متروکہ مال میں سے آدھا ہے، فلح النصف، تو اس کے لیے آدھا ہے، نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اس میت کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، سدس ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے اس ترکے کا، اگر اس کے اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، باقی جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدُ، پھر اگر اس کے 2 بھائی یا اس سے زیادہ ہیں، پھر اگر اس کے بھائی بہن 2 سے زیادہ ہیں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ ساری کی ساری تقسیم وصیت کے نفاذ کے بعد ہوگی جس کی میت نے وصیت کی ہے، تو میت کی وصیت کو نافذ کرنے کے بعد یا اسی طریقے سے ادائیگی قرض کے بعد او دین، یہ سارا کا سارا معاملہ ہوگا۔ اس سے پہلی ایک آیت آئی تھی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی میت نے چھوڑا ہو وہ ان لوگوں کو ملے گا جو اس کے قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ قریب ترین رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بعید ترین رشتہ دار محروم ہوں گے۔
وہاں اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب کے حصص بیان کر دیے تھے کہ جو جس شخص کا بھی دنیا سے رخصتی ہو اور اس کا انتقال ہو اور وہ اپنے پیچھے اعزاء اور اقربا چھوڑ کر جائے اور مال بھی چھوڑ جائے، تو وہ اس مال میں سے وہ جو متروکہ ہے، چھوڑا ہوا مال ہے، اس میں کون کون وارث ہوں گے، کون سے مستحق ہوں گے، ان کی وراثت کے حقوق قرآن نے ارشاد فرمائے تھے۔ یہاں اسی آیت کریمہ کے اجمال کی تفصیل ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ وہ کون کون سے حضرات ہیں جس کو میت کے مال میں سے حصہ ملے گا اور اس سلسلے میں کیا قانون ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اولاد کے حصص ذکر فرمائے۔ اولاد کے حصص 4 ہیں، 4 اولاد کے حصص کی 4 صورتیں۔ اولاد کو جو وراثت ملے گی، اس وراثت ملنے کے 4 طریقے اور 4 صورتیں اس آیت کریمہ کے بالکل شروع میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول ذہن نشین رہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ حالانکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں جو مسئلہ ہے وہ اس سورت کی سب سے آخری آیت جو آئے گی اس میں وہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت المیراث کی اہم ترین جو ضابطے کے لیے قرآن کریم کی آیات ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ پورے ان 3 آیات میں شریعت نے قانون وراثت اور پورا وراثت کا جتنا مسئلہ ہے اور وراثت کے سلسلے کے جتنے مسائل ہیں سب کو 3 آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ ایک آیت تو یہی جو تلاوت کی گئی، ایک اس کے بعد والی، اور ایک آیت بالکل اس سورت کے بالکل آخر میں آئے گی۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیات کی پھر وہ تشریحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان رسالت سے فرمائی، پھر وہ ہے۔ بس یہی پورے علم الفرائض کا خلاصہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری علیہ الرحمہ کی پیروی کرتے ہوئے وہ روایت نقل فرمائی، اگرچہ حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہے، اگرچہ یہ روایت اور اس روایت میں جو اہم ترین مسائل ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے متعلق، وہ اس آیت کریمہ سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو سب سے آخری آیت آئے گی اس سورت کی، وہاں اس آیت کریمہ سے اس کی مطابقت ہے۔ البتہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسری ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے، امام مسلم نے نقل فرمایا ہے۔ وہ روایت البتہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں پہلی آیت ہے۔ وہ پہلی جو سبب نزول جو بیان کیے جاتے ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب وہ ہے۔ اس روایت میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، اور جو راوی ہیں ان سے جو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ اسواف میں پہنچے تو ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ وہ بیوی تھی سعد ابن الربی کی۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے جو روایت نقل فرمائی اس میں ہے ثابت ابن قیس۔ ثابت ابن قیس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں، اور سعد ابن الربی غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ تو راوی کو تھوڑا سا غلط فہمی ہوئی تو ثابت ابن قیس کا نام لیا، تو امام ابو داؤد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حالانکہ ثابت ابن قیس کی شہادت جنگ یمامہ میں ہے، اور سعد ابن الربی کا واقعہ ہے، اور وہ اہلیہ سعد ابن الربی کی ہیں۔ سعد ابن الربی کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ، اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ہاتان ابنتا، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ سعد کی 2 بیٹیاں ہیں۔
اور یا رسول اللہ سعد غزوہ احد میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان دونوں بیٹیوں کا ایک چچا ہے. جب ان کی شہادت ہو گئی تو عرب کے دستور کے مطابق اس نے سارا مال لے لیا اور سارے مال پر قبضہ کر لیا. اور یا رسول اللہ نکاح کے لیے کہا گیا تو انکار کر دیا. یا رسول اللہ اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ نہ تو اس نے میرے لیے کچھ چھوڑا نہ ان کے لیے کچھ چھوڑا. اب میں کیا کروں یا رسول اللہ، میں کیا کروں اس سلسلے میں؟ ان دونوں بیٹیوں کو کوئی اپنے نکاح میں بھی نہیں لے گا جب تک ان کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا. لا ينکحان ابدا، یا رسول اللہ ان کا کبھی نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ یوں ہی بیٹھی رہیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ضرور کوئی فیصلہ فرمائے گا. چنانچہ اسی کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی. یہ آیت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ. ان کو بلا کر کے لایا گیا اور ان کی بیٹیوں کو ان کی اہلیہ کو بلاؤ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا سے فرمایا تمہارے پاس جتنا مال سعد ابن الربیع کا ہے اس سارے مال میں سے 8واں حصہ تو ان کی بیوی کو دو اور اس کا 2 ثلث 2 تہائی ان کی بیٹیوں کو دے دو، جو باقی بچے وہ تم لے لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد تقسیم فرمائی اور سعد ابن الربیع کی وراثت یوں تقسیم ہوئی. تو سب سے پہلی روایت جو اس بات کو واضح کر رہی ہے یہ روایت اسی آیت کریمہ میں آگے ایک جملہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن کے سلسلے میں ایک اور تشریح کر رہی ہے جو اس کی وضاحت اسی آیت کریمہ کے تحت ہوگی. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں یہ وصیت کی ہے کہ مردوں کے لیے یعنی مذکر کے لیے، نرینہ کے لیے انثیین 2 مؤنث کے برابر حصہ ہے. یعنی لڑکے کا حصہ اصل نہیں ہے، اصل لڑکی کا حصہ ہے. لڑکی کے حصے کا اعتبار کیا گیا ہے، لڑکے کا حصے کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے. اصل لڑکی کے حصے کو قرار دیا ہے قرآن کی اس آیت میں. لڑکے کے حصے کو اصل نہیں مانا ہے، معیار نہیں مانا ہے، معیار لڑکی کے حصے سے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا للانثى مثل حظ الذکر، یہ نہیں ارشاد فرمایا. کہ ترکیب یہ ہونی چاہیے تھی اصل وراثت لڑکی کی قرار دینی چاہیے تھی اور لڑکی کی وراثت کو لڑکے کے تابع کرنی چاہیے تھی. تو اس کی عبارت یوں ہوتی للانثیین مثل حظ الذکر، کہ 2 لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کے برابر کا حصہ ہے. لیکن قرآن نے اس سے ہٹ کر کے اصل حصہ لڑکیوں کا ہے، معیار لڑکیاں رکھی ہیں، لڑکیوں کے حصے کو معیار بنایا لڑکے کے حصے کے لیے. للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے. یہ شریعت نے معیار رکھا. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو الٹ دیا کہ ہم نے پہلے نمبر پر اس کو الٹا اور الٹ کر کے اس دوسری والے کو محروم کر دیا. عربوں کی جاہلیت میں جو طریقہ رائج تھا اس طریقے کو لائے. عرب لڑکیوں کو، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے اور چھوٹے بچوں کو نہیں دیتے تھے. صرف اس کو دیتے تھے جو بالغ ہو چکا ہو، گھوڑے پر سوار ہو سکے اور دشمن کا مقابلہ کر سکے اور اس کا مال غنیمت حاصل کر سکے. یہ فائدہ مند ہے. یہ چھوٹا بچہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ عورتیں کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ان کو وراثت میں حصہ دینے سے کیا فائدہ؟ تو وہ عربوں والا طریقہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چنانچہ بعض عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ آپ ان کو حصہ دے رہے ہیں، یہ تو گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھ سکتا، یہ تو اتنا چھوٹا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. ان عورتوں کو بھی آپ حصہ دے رہے ہیں، 2 حصہ دے رہے ہیں مال کا. اگر 2 لڑکیاں ہوں 2 ثلث ان کو مل رہا ہے، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے. یہ ہمارے ساتھ میں
دشمن کے مقابلے میں کندھے سے کندھا بھی ملا کر کے نہیں لڑ سکتی، مال غنیمت کے حصول میں تعاون بھی نہیں کر سکتی، آپ ان کو بھی حصے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی تقسیم فرما دی، کسی کے اوپر نہیں رکھا۔ اس آیت کا سب سے آخری حصہ جو آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تمہارے مورث کے ذمے ڈالا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ وراثت میں با اختیار ہو، مورث کے ذمے ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جتنا جس کو چاہے دے، اپنی مرضی سے تقسیم کرے۔ تقسیم مال کو اللہ تعالیٰ نے مورث کے اختیار میں نہیں دیا ہے، بلکہ خود ہی اللہ جل شانہ نے خود ہی اس کے حصص بیان فرما کر کے اور اس مورث کے مال کو مکمل طور پر تقسیم فرما دیا۔ چنانچہ ایک طریقہ تو اولاد کے سلسلے میں یہ ہے، جو 4 صورتیں اولاد کو جو حصص ملیں گے ان کی صورتوں میں جو 4 ہیں، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں ہوں، اولاد ہوں، یعنی لڑکی بھی ہو لڑکا بھی ہو، اب وہ چاہے ایک ایک ہوں، چاہے 2 2 ہوں، چاہے 3 3 ہوں، چاہے 4 4 ہوں، تو اس کے سلسلے میں ضابطہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے حصص کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، مال کے 3 حصے کریں گے، ایک حصہ لڑکی کو دے دیں گے، 2 حصے لڑکے کو مل جائیں گے۔ 2 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، مال کے 4 حصے کریں گے، 2 حصے لڑکے کو اور ایک ایک حصہ لڑکیوں کو مل جائے گا۔ 2 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں ہیں تو 7 حصے کریں گے، 2 2 لڑکوں کو مل جائیں گے اور ایک ایک حصہ لڑکیوں کے حصے میں آئے گا۔ یہ تقسیم اسی طرح رہے گی، للذکر مثل حظ الانثیین کا ضابطہ وہاں چلے گا جہاں لڑکی اور لڑکے دونوں ہیں، اس مورث کو، اس مرنے والے کی یعنی میت کے وارثین میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں، تو اس کے حصص کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کا ضابطہ ہے۔ وہ چاہے جتنے ہوں، چاہے وہ 10 لڑکے ہوں 10 لڑکیاں ہوں، ضابطہ یہی چلے گا، طریقہ کار یہی رہے گا۔ ایک صورت تو اولاد کی تقسیم کے سلسلے میں یہ، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں جو اس کے بعد جملہ آیا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں گو 2 سے زیادہ 2 ہوں، اس آیت میں فوقہ کا لفظ آیا، فوقہ مانے اثنتین، اثنتین 2 سے زیادہ ہوں، تو 2 کا کیا حکم ہے؟ 2 کا حکم اس میں صراحتاً نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب 2 سے زیادہ کا حکم ہے تو 2 کا حکم تو اللہ محالہ ہوگا وہی۔ اسی وجہ سے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ابھی ذکر کی گئی ہے، اس روایت میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم فرمائی تو سعد ابن الربیع کی 2 بیٹیوں کو 2 ثلث دلایا، 2 ہی تو تھی، اور یہاں فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، اس متروکہ مال، اس چھوڑے ہوئے مال سے جو وراثت دی جائے گی 2 بیٹیوں کو وہ 2 ثلث ہوگی، یعنی پورے مال کے 2 ثلث، 2/3 مال ان کو مل جائے گا، اس میں سے صرف 1/3 بچے گا۔ وہ 1/3 کون لے جائے؟ وہ 1/3 وہ لے کے جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو بھی یہی دلایا، تو گویا کہ اس آیت کریمہ کی تشریح فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اگر 2 ہیں تو 2 ثلث مل جائے گا، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تب بھی مال اتنا ہی رہے گا، یعنی 2 ثلث سے نہیں بڑھے گا۔ اب یہ شبہ جو ممکن تھا کہ اگر 3 ہوں تو 4 ہوں تو اس کا مطلب یہ پورا مال ان کو مل جائے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو اس متروکہ مال میں سے ان کو 2 ثلث ملے گا، 2/3 مال ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ 2 لڑکیاں ہوں، ایک دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے 2 لڑکیوں سے زیادہ ہوں، 2 لڑکیاں ہوں تو بھی 2 ثلث ملے گا، اور 2 لڑکیوں سے زیادہ ہوں تو بھی 2 ہی ثلث ملے گا۔ اس 2 ہی ثلث میں پھر وہ 5 لڑکیاں ہوں، 6 لڑکیاں ہوں، 4 ہوں، سب برابر برابر حصص تقسیم کر دیے جائیں گے۔ 3 صورتیں۔ چوتھی صورت وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی ایک ہی ہے، ایک ہی لڑکی ہے، تو اس کے لیے پورے کل مال کا حصہ آدھا ہے، پورے کل مال میں سے اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور آدھا بقیہ رشتہ داروں کو ملے گا۔ اگر بقیہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر وہ سارا کا سارا مال اسی بیٹی کو مل جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ،
یہ تو ہوئی اولاد کے سلسلے میں شریعت کی تقسیم کہ شریعت نے مال کو اولاد میں کس طرح تقسیم کیا جائے، یہ وہ صورت ہے۔ اس کے بعد ضابطہ وہی ہے، اقرب کو ابعد کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہے، جو قریب ترین رشتہ دار ہے، اور قریب ترین رشتہ دار اصولی اعتبار سے اور فروعی اعتبار سے دو ہی ہیں، ماں باپ اور اولاد۔ اس لیے یہ دونوں جب بھی ہوں گے ہر حال میں وراثت ملے گی۔ ان دونوں کو شریعت نے اور قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں وارث بنایا ہے۔ چنانچہ اب والدین کے لیے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ کے حصص کے لیے 3 صورتیں، اور اگر میت نے اپنے پیچھے اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں اور اپنی اولاد بھی چھوڑی ہے تو پھر اس صورت میں یعنی اولاد کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ کے لیے، ان کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے، دونوں کے لیے، ماں کے لیے اور باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر اولاد ہے۔ یعنی اس شخص نے، میت نے اپنے پیچھے اولاد بھی چھوڑی اور ماں باپ چھوڑے اور بیوی چھوڑی، تو کل ترکے میں سے پہلے چھٹا حصہ ان کو نکال کر کے دے دیں گے، اور پھر جو باقی مال بچے گا اس میں سے سمن بیوی کو دے دیں گے، اور پھر جو مال بچے گا وہ اولاد کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہو جائے گا۔ ایک صورت تو یہ کہ ماں باپ کے میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جبکہ وہ صاحب اولاد ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر اس کے بچے ہیں، اولاد ہیں، لڑکے لڑکیاں یا ایک لڑکی ہی کیوں نہ ہو، خواہ ایک لڑکی ہو ایک لڑکا ہو، اولاد ہو، صاحب اولاد ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کے کوئی اولاد نہیں اور صرف اس کے ماں باپ وارث ہیں، یعنی اس کے بھائی بہن بھی نہیں، یہ بھی شرط رہے گی۔ یہ صرف کا لفظ جو ہے وہ اسی بات کے لیے، مرنے والی میت جو ہے اس نے میت اپنے پیچھے جو وارثین چھوڑے وہ صرف ماں اور باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، کسی قسم کا بھائی بہن نہیں۔ کسی قسم کا 3 قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں، عینی بھائی بہن جس کے ماں باپ ایک ہوں، ایک ہی ماں باپ کی سب اولاد ہیں، یہ حقیقی بھائی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ دوسرے باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں، اس کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں۔ باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں۔ تیسرے نمبر پر اخیافی بھائی بہن، یعنی ماں ایک ہے لیکن باپ دو ہیں، ماں مشترک ہے لیکن باپ 2 ہیں، باپ علیحدہ ہیں، تو یہ اخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھائی نہ ہو، کوئی بھائی بہن نہ ہو، یہ دوسری صورت۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے اور اس کے وارثین میں صرف ماں اور باپ ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ جتنا میت نے چھوڑا ہے کل مال میں سے تیسرا حصہ، تہائی حصہ ماں کو ملے گا، اور جو باقی بچے گا وہ باپ کے حصے میں چلا جائے گا۔ باپ 2 حصے پہ 2 حصہ وصول کر لے گا، اس لیے کہ باپ کے اندر 2 رشتے 3 ہیں جس میں وراثت ملتی ہے۔ ایک تو عصبیت ہے، ایک نسب ہے، اور ایک ذوی الارحام۔ مال کی وراثت کی تقسیم جو رشتہ داری میں ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی۔ چنانچہ اگر اولاد میں لڑکا لڑکی شامل ہیں یا بھائی اور بہن 2 شامل ہیں تو یہ بھائی اپنی بہنوں، یہ بہنیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بن جاتی اور بنسبت عصبیت ان کو وراثت ملتی۔ ایسے ہی باپ بھی عصبہ ہے، بیٹا بھی عصبہ ہے، عصبیت کا رشتہ بھی ہے، نسبیت کا رشتہ بھی ہے۔ وجوہ اقربیت اگرچہ مختلف ہوں، یعنی رشتے کی قرابت کے لیے اسباب الگ الگ ہوں۔ مثال کے طور پر بیوی اقرب اس لیے ہے اس زوجیت کے اعتبار سے، اس کی قربت کی وجہ الگ ہے۔ بیٹا نسب کی وجہ سے قریب ترین ہے، باپ اصول کے اعتبار سے قریب ترین۔
عصبیہ یعنی قربت کے جو اسباب ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے قریب ہیں، سب قریب ہیں، بیوی بھی قریب ہے، بیٹے بھی قریب ہیں، ماں باپ بھی قریب ہیں، یہ قریب ترین رشتہ دار یہی ہیں۔ ان میں بسا اوقات عصبیت رہے گی، بسا اوقات عصبیت نہیں ہوگی، صرف حصص جو شریعت نے مقرر کیے وہ ملیں گے۔ تو یہ دوسری صورت یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر میت نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے، اپنے وارثین میں صرف ماں باپ چھوڑے ہیں اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں چھوڑے ہیں، تو پھر ماں کے لیے تہائی حصہ ہے اور باپ کے لیے سارا کا سارا ما بقیہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے دو سے زیادہ بھائی ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں، اگر ایک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ صورتحال وہی رہے گی، اور اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے بھائی بہن ایک سے زائد ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا پھر چھٹا حصہ ہو جائے گا۔ اس کو اصطلاح شریعت میں اس علم الفرائض میں حجب کہتے ہیں، نقصان، ان کو وراثت نہیں ملے گی بھائی بہنوں کو۔ یہ جو اس میت کے رشتہ دار میں جو بھائی بہن ہیں، چاہے وہ حقیقی ہوں، چاہے اخیافی ہوں، چاہے اللاتی ہوں، چاہے جیسے بھائی بہن ہوں، ان بھائی بہنوں کو والدین کے ہوتے ہوئے وراثت نہیں ملے گی، لیکن یہ بھائی بہن اگر موجود ہوئے تو ماں کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ ماں کو اس صورت میں تہائی حصہ مل رہا تھا، لیکن ان بھائی بہنوں کی وجہ سے اب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اب ماں کے لیے چھٹا حصہ ہو جائے گا، تو انہوں نے ماں کو نقصان پہنچایا۔ ان کا ہونا، ان کے ہونے کی وجہ سے، اس کو حجب کہتے ہیں، ان کے ہونے کی وجہ سے اس ماں کا نقصان یہ ہوا کہ اس کا تہائی حصے سے ہٹ کر کے چھٹا حصہ ہو گیا، تو پورے مال کا چھٹا حصہ صرف ماں کو ملے گا اور سارا کا سارا باقی مال باپ کو مل جائے گا۔ بھائی بہن چاہے بھلے موجود ہوں، اگرچہ یہ وارث نہیں ہوں گے، بھائی بہن کو وراثت نہیں ملے گی، لیکن ان کے ہوتے ہوئے ماں کا حصہ جو تہائی تھا وہ چھٹا بن جائے گا۔ یہ تیسری شکل ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یہ حصص اولاد اور ماں باپ کے، یعنی اولاد ہو تو اس طرح تقسیم ہوگی، والدین ہیں تو اس طرح تقسیم ہوگی۔ اولاد کے لیے 4 صورتیں ہیں اور ماں باپ کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس تقسیم وراثت کی ترتیب کیا ہے؟ اگرچہ تقسیم وراثت اللہ نے پہلے ارشاد فرمائی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین ارشاد فرمایا، تو اب اس من بعد وصیتی میں دوسرا ضابطہ، یہ تقسیم کب ہوگی؟ پہلے جو میت نے وصیت کی ہے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اگر وصیت جو ہے شریعت کے مطابق ہے۔ شریعت کے مطابق وصیت کیا؟ مثال کے طور پر ان کے لیے اس نے وصیت نہ کی ہو جن کا شریعت میں حصہ مقرر ہے، بیوی کے لیے کوئی وصیت، بیٹوں کے لیے کوئی وصیت، بیٹی کے لیے وصیت، ماں باپ کے لیے وصیت، ان کے لیے اگر وصیت کرے گا تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ لا وصیت لوارث کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وارث کے لیے کسی قسم کی وصیت ہی نہیں ہے، تو وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کی وراثت نہیں نافذ ہوگی۔ اس کے علاوہ شریعت کے مطابق وصیت کرتا ہے، پورے مال کی وصیت نہیں وصیت کرے گا تو بھی یہی صورت ہوگی، اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ پورے مال کی وصیت بھی شریعت کے منشا کے خلاف ہے، آدھے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا، صرف تہائی مال تک گنجائش ہے، اگر وہ آدھے مال کی پورے مال کی بھی وصیت کر دیتا ہے تب بھی اس کی وصیت کو صرف تہائی مال تک نافذ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ساری تقسیم کب ہوگی؟ وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یعنی اس کے تہائی مال میں پہلے اس کی جو وصیت جو کی ہے، مثال کے طور پر اس نے کوئی نماز چھوڑی، کوئی روزے چھوڑے اور اس نے کہا کہ میرے مال میں سے میرے ان روزوں کا، میری اس نماز کا فدیہ دے دیا جائے، یا میں یہ مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں نے حج نہیں کیا تھا، میری طرف سے حج بدل ہو، تو وہ تہائی مال کے حصے میں ہی ہوگا، اس سے زیادہ میں نہیں۔ اس کی یہ وصیت تہائی مال تک چلے گی، اس سے زیادہ میں نہیں چلے گی، جتنی بھی اس میں پوری ہو جائے۔ اس کے بعد قرضے کا تذکرہ آیا ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ نے جو وراثت تقسیم فرمائی ہے، وراثت کی تقسیم کے بعد وصیت کا ذکر آیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرض کا ذکر فرمایا، حالانکہ قرض سب سے پہلے۔ چنانچہ حقوق متقدمہ علی الورثہ، ورثہ سے پہلے جو حقوق ضروری ہیں، سب سے پہلے میت نے جو مال چھوڑا ہے اس مال کی ترکیب کیا ہوگی، کس طرح اس کے مال کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میت کے مال میں سے کیا کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق ہے کہ میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا، اس کے کفن دفن کا، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں میت کے مال میں سے پہلے نکالے جائیں گے، اور اس میں بھی بقدر ضرورت، جن کی تفصیل کل آ گئی تھی کہ اگر کپڑا خرید رہے ہیں آپ، کفن خرید رہے ہیں، تو کفن کے اوپر جو چادر ہے وہ چادر بھی اس مال میں سے خریدنا جائز نہیں۔ میت کے مال میں سے جو چادر خریدیں گے اوپر ڈالنے کے لیے، وہ چادر نہیں خریدی جا سکتی، اس لیے کہ وہ فضولیات میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے اس کے غسل کے لیے برتن علیحدہ سے بعض علاقوں میں خریدے جاتے ہیں، پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے، یہ کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو برتن تو خرید سکتا ہے، ضروریات کا سامان لا سکتا ہے، لیکن اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اب جو مال آ گیا ہے اس میں جو باقی بچے گا وہ سارا کا سارا، سب کے حقوق اس سے وابستہ ہو گئے ہیں، چھوٹے کے بھی بڑے کے بھی، سب کے حقوق اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین ہوگی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرضہ ہے۔ قرضے میں چاہے سارا مال صرف ہو جائے، قرضے سے مال بچے گا تو وصیت بھی ہوگی، وراثت بھی چلے گی۔ قرضے سے مال نہیں بچے گا تو کوئی وصیت وارث نہیں۔ قرضے میں سارا مال چلا جائے، یا اتنا قرضہ اس نے چھوڑا ہے کہ جتنا اس نے مال چھوڑا اتنا ہی قرضہ ہے، تو سارا کا سارا مال قرضے میں چلا جائے گا، سب قرضہ ادا کر دیا جائے گا، اور کسی کی کوئی وراثت نہیں ملے گی، سب وراثت سے محروم رہے گی۔ اگر زائد ہے تو بھی جتنا ادا ہو سکتا ہے ادا کر دیا جائے گا، کوئی وارث نہیں، کسی کو کوئی وراثت نہیں ملے گی، کسی کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ اگر قرضہ ہے، قرضے کے سلسلے میں تو ضابطہ ہے، قرضہ جتنا بھی ہے میت کے مال میں سے ادا کر دیا جائے گا، چاہے وہ تھوڑا ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے سارا مال چلا جائے، ایک بھی وارث اس کا نہ بچے۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اب دوسرے نمبر پر دیکھا گیا کہ میت کے تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچا اس میں سے دیکھا بھائی قرضہ تو نہیں ہے، قرضہ دیکھا گیا تو قرضہ کچھ نہیں ہے، یا تھوڑا بہت تھا وہ ادا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اب اس میں وراثت تقسیم ہوگی۔ شریعت کے یہ ضابطے ہیں، یہ جو قرآن کریم نے تفصیلات پیش فرمائی، صاحب اولاد ہے تو یہ ملے گا، صاحب اولاد نہیں ماں باپ ہیں تو یہ، اور صاحب اولاد اور ماں باپ سب موجود ہیں تو ان کے درمیان میں وراثت ایسے ایسے تقسیم ہوگی، اس طرح تقسیم کی جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا ہے، سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین، پھر قرضہ، پھر وصیت، پھر وصیت کے بعد جو مال باقی بچے گا پھر اس میں چلے گا وراثت، اس میں چلے گی وراثت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ مقرر ہے، کوئی اپنی طرف سے تقسیم نہیں کر سکتا ہے، کسی مورث کو اپنے اس مال میں اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مورث کو وصیت کے ذریعے سے اپنے اعزاء اقربا کو نقصان پہنچانے کی گنجائش ہے۔ اس لیے اگر موسی یعنی مرنے والا جو میت ہے اگر وہ وصیت کرے کسی کے لیے، وصیت کرے وہ، تو وصیت میں اگر اس نے کسی اپنے اعزاء اقربا کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اگر وصیت کر رہا ہے تو یہ اس کو گناہ ملے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ چلو بھائی یہ اولاد تھوڑا نافرمان ہے، یا یہ وارثین سارا کا سارا مال لے کے چلے جائیں گے، بیٹیوں کے پاس چلا جائے گا فلاں جگہ، چلو اتنی وصیت کر دیتے ہیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، صرف کس غرض سے کہ ان کو پہنچ جائے گا۔ حالانکہ اس کی وصیت تہائی مال میں ہی نافذ ہوگی پھر بھی، لیکن اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ اس موسی کو اس سلسلے میں گناہ یہ ہوگا کہ اس نے وصیت ہی اس غرض سے کی ہے تاکہ اعزاء اور اقربا کو نقصان ہو، تو نقصان پہنچانے کی غرض سے جو اس نے وصیت کی ہے یا وصیت کی نیت کی یا اس قسم کی کوئی بات کہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا، حالانکہ اس کی وصیت تہائی مال میں ہی نافذ ہو۔ جب مورث کے ذمے اللہ تعالیٰ نے
تقسیم رکھی ہی نہیں، اس کے اختیار میں رکھا ہی نہیں کہ وہ مال میں جس طرح چاہے صرف کر سکے اور جس طرح چاہے اس کو اپنے طور پر وصیت کر سکے، اس کا اختیار شریعت نے اس کو دیا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج کل کے جو اخبارات میں آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، نافرمانی کی وجہ سے اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا، اب اس سے کسی قسم کا کوئی بھی تم لین دین کرو، اس کے عاق کرنے کی وجہ سے، وہ مورث کے عاق کرنے کی وجہ سے وصیت مال وراثت سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ شرعی اعتبار سے اگرچہ اس نے عاق کر دیا ہے، اس کے عاق کرنے کی وجہ سے شریعت نے اس کے حصے کو ختم نہیں کیا ہے، اگرچہ وہ نافرمان، اگرچہ وہ فرما بردار کیسا بھی ہے، سب کو حصص ملیں گے۔ کسی کی فرما برداری اور نافرمانی کو مدار شریعت نے بنایا ہی نہیں۔ ہم یہ شروع میں بات آ گئی تھی کہ شریعت نے وراثت کا مدار اقربیت پر رکھا ہے، ضرورت، حاجت، خدمت، فرما برداری پر رکھا ہی نہیں۔ جب اس پر مدار ہی نہیں رکھا ہے، جب اس کو معیار ہی نہیں قرار دیا گیا ہے، تو پھر اس سلسلے میں اس کو عاق کرنا، اس کو محروم کر دینے کا اختیار بھی کسی کو نہیں ہے۔ کوئی چاہے اپنی وراثت میں سے کسی کو محروم کر دے، قطعی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ جو وارثین ہیں ان کو ملے گا۔ اگر کسی نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ کل قیامت کے دن ساتھ لے کے آئے گا اور اپنے وارث کا حق ادا کرے گا۔ سب کتنے بیٹیوں اپنی بہنوں کے حقوق، آج کل کے زمانے میں تو بہنیں مطالبہ ہی نہیں کرتی، انہیں پتہ ہے یہ بھائی دینے کا نہیں، اور اگر ہم مانگ بھی لیں تو ہماری اور اس کی آپسی اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے، اگر یہ دے گا تو ویسے بھی نہیں، لیکن اس سے اور برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے وہ معاف کر دیتی ہیں زبانی طور پر۔ یہ معافی معتبر نہیں ہے، یہ معافی گناہ ہے، یہ معاف کرنا بھی گناہ ہے۔ یعنی اگر بھائیوں کو بہنوں نے معاف کر دیا کہ چلو تم ہی رکھ لو، یہ بھائی کے لیے اب بھی گناہ ہے، اس کا حق ہے کہ یہ بھائی اس کا حصہ جو بھی ہے وہ ان بہنوں کو دے۔ وہ تو شرما حضوری کی معافی ہوتی ہے، اس لیے یہ معافی شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ جو شرما حضوری میں ہو یا کسی دباؤ کی وجہ سے معافی ہو، تو دباؤ کی وجہ سے یا شرما حضوری کی معافی کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین رہے، اور قرآن کریم نے اس کو تاکیدی حکم میں قرار دیا ہے۔ بلکہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 علم ہی سب سے اصلی علم ہے، علم 3 ہی اصلی ہیں، اس کے علاوہ سب فضولیات اور بھرتی ہیں۔ علم اصلی صرف 3 ہی ہیں، ان میں سے ایک یہ علم ہے، علم الفرائض۔ ان میں سے ایک علم الفرائض ہے۔ شریعت نے اس علم الفرائض کو نصف علم قرار دیا ہے۔ پوری شریعت میں اس کی اہمیت، یعنی وراثت کے سلسلے کی علم جو حاصل کرنا ہے، اس کی اہمیت، اس کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ علم الفرائض حاصل کرو، علم الفرائض سیکھو، تعلموا علم الفرائض فإنی مقبوض، ان قریب میری رخصتی ہونے والی ہے، تم لوگ مجھ سے علم سیکھو، فرائض کا علم سیکھو۔ تو فرائض کا علم، فرائض وراثت کا علم آدھا علم ہے۔ پوری شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرو تو آدھا علم علم الوراثت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے اور ہر ایک کو یہ سابقہ پڑتا ہے، اس لیے یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کی صرف 3 ہی اصلیتیں قرار دیں، علم 3 ہی قسم کا ہے۔ قرآن کریم کی آیات محکمات جس میں کھلے کھلے احکام اللہ نے ارشاد فرمائے، ان کا علم حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینی سلسلے کی جو راہیں متعین ہیں، جن پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ رہنمائی فرمائی ہے، وہ علوم جس پر تمام مسلمان چل کر کے اپنی منزل مقصود حاصل کر سکیں، وہ تمام کے تمام طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کا علم۔ اور تیسرے نمبر پر یہ فریضۃ عادلہ، معاملات کا علم حاصل کرنا، اور ان معاملات میں سب سے بڑا معاملہ علم الفرائض کا ہے۔ اگرچہ 3 ہی آیت ہیں قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان تمام احادیث کو اور صرف ان 3 آیات کو چھوڑ کر کے پورا قانون وراثت خود قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت لتبین للناس ما نزل الیہم کے تحت میں تشریح اور تبیین فرما دی۔
اسی تشریح و تبیین کے اعتبار سے پورے قانون وراثت کو نافذ کر دیا گیا. کسی کے ذمے میں کسی مورث کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وارثین کے سلسلے میں، ورثے کی تقسیم کے سلسلے میں وہ مختار ہو، جس کو چاہے جتنا دے دے. قطعی طور پر نہیں. اگر یہی صورت ہوتی حضرات صحابہ، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری روایت ہے جس کو سب سے آخر میں اور سب سے آخری آیت سے تعلق ہے، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں شروع ہی میں نقل فرمائی. اور خود حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اولاد نہیں ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. ان کے نہ تو اولاد تھی نہ ان کے ماں باپ تھے، البتہ ان کے بھائی بہن تھے. جس کے بھائی بہن ہوتے ہیں اس کو شریعت کی اس علم کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں. کلالہ جس کے بھائی بہن ہو، اولاد نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، وارثین میں صرف کلالہ. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اولاد نہیں ہیں، وارثین میں ماں باپ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو یہ بہت زیادہ بیمار تھے، بے ہوشی کی حالت میں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ تشریف لائے، اور یہ بنو سلمہ میں اس وقت ان کا قیام تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھا میری صورتحال تو زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے افاقہ ہوا. جب مجھے افاقہ ہو گیا، جب میں اٹھ کے بیٹھا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنے مال کے سلسلے میں کیا کروں؟ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کی اتباع میں، امام بخاری علیہ الرحمہ کی اتباع میں، یہ روایت تو ہم یہاں نقل کر رہے ہیں لیکن اس روایت کا تعلق یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہاں کلالہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اگر صورتحال یہ ہو تو دو آیتیں یہ ہیں، اور وہ آخری آیت بھائی بہنوں کے سلسلے میں. یہاں بھی بھائی بہنوں کا تذکرہ آئے گا لیکن اختصار کے ساتھ، تفصیل اس کی صورت کے بالکل آخری حصے میں. تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے کیسے کرنا ہے. ایسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ میں سارا مال صدقہ کر دوں، میری تو ایک ہی بیٹی ہے. تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، جہاں کہیں ضرر کا اندیشہ ہو، کسی کو ضرر پہنچانے کی غرض سے وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت صرف وہی ہوگی جب مال ہو، اور مال موجود ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ نیت نہ ہو کہ کسی وارث کا نقصان ہو جائے. اگر وارث کے نقصان کو روکتے ہوئے وصیت کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا، قابل گرفت نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر کے رکھے گا. اور وہ بس مخلص ہونا چاہیے، خالص اللہ جل شانہ کی رضا اس کا مقصود ہو، قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس کا اہم ترین حصہ ہو، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے دراصل آیت وراثت. اس سلسلے میں جو سب سے آخری جملے آیت کے ہیں وہ تھوڑا اہمیت کے حامل ہیں، ان کا تذکرہ کل کریں گے. اس سلسلے میں جو اہم ضروریات ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اللہ جل شانہ اپنے تمام احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.